السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مکہ مکرمہ سے طائف کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے بڑے پیارے دوست لقمان بھائی مجھے مکہ مکرمہ سے لے کے طائف جا رہے ہیں، بلکہ ہم اب طائف پہنچ گئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اپنے ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہوئے ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دینے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے۔ کچھ اوباش لوگ جو تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، جس حملے کی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک لہو سے بھر گئے۔ تو یہ وہ جگہ ہے، وہ شہر ہے طائف میں ہم انٹر ہو چکے ہیں۔ ویسے میں سوچ رہا تھا کہ ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں، اور جو میرے ناظرین ہیں مجھے سن رہے ہیں ان سے بھی یہ سوال ہے، کیا مجھے یا آپ کو کبھی دین کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دیتے ہوئے کبھی پتھر کھانے پڑے؟ کبھی کسی نے پتھر مارے ہوں، بھئی تم نے دین کا نام کیوں لیا، اللہ کا نام کیوں لیا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ہماری جان، مال، اولاد، ہر چیز قربان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان، مال، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے اگر آپ محبت نہیں کرتے تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کھانے پڑے اللہ کا پیغام لے کر، ہمیں تو کبھی کسی نے پتھر نہیں مارے۔ تو بہرحال کیوں نہیں پتھر مارے کہ ہمارا مقصد وہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دنیا میں صرف اللہ کا پیغام تھا۔ تو کیونکہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی شامل ہوں کہ ہم لوگ دنیا داری میں پھنس گئے ہیں، جس طرح ہمیں دین کا کام کرنا چاہیے اس طرح تو ہم دین کا کام نہیں کر رہے۔ دنیا کے بڑے مسائل ہیں، فیملی کے مسائل ہیں، اور مسائل ہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھیں، دنیا بھی تھی، فیملی بھی تھی، باقی ساری چیزیں۔ اس کے باوجود دین کی تبلیغ، دین کی دعوت، یہ ساری چیزیں مقصد تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا پیغام پہنچانا۔ تو بہرحال یہ ویسے میں ایک بات کر رہا تھا کہ اس شہر کے ساتھ ایک بڑی ہسٹری جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ بورڈ ہمارے سامنے ہے، یہ لقمان بھائی کون سی جگہ ہے؟ یہ مسجد عبداللہ، ہاں مسجد عبداللہ بن عباس آ گئی ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ والی مسجد، یہ نام ہے اس مسجد کا۔ یہ کدھر ہے جی؟ بس ایک منٹ، یہ ابھی ہم دکھاتے ہیں آپ کو، عبداللہ بن عباس مسجد۔ بہت سارے لوگ آئے ہوں گے طائف میں، یہ ویڈیو ان کے لیے ہے کہ بہت سارے لوگ بیچارے نہیں آ سکتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، اسلام کی تاریخ کو، سیرت کو، تو یاد تازہ کرنے کے لیے بالکل ہمارے سامنے مسجد آ گئی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی۔ یہ نظر آ رہی ہوگی امید ہے لائٹس کی وجہ سے ذرا۔ یہ نظر آ رہی ہوگی، یہ نام بھی لکھا ہوا ہے، بلکہ یہ کیمرہ، یہ مسجد ہے وہ۔ یہ لقمان بھائی آگے چلتے ہیں۔ لقمان بھائی ماشاءاللہ طائف میں ابھی بتا رہے تھے کہ 18 سال سے طائف میں ہوتے ہیں، اسی شہر میں۔ تو یہ بتائیں گے لقمان بھائی، یہ باب عبداللہ بن عباس، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا مقبرہ ہے۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ ہے۔ صحابہ کے بہت سارے صحابہ یہاں دفن ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ جو دروازہ لگا ہوا ہے، یہاں بہت سارے صحابہ دفن ہیں رضی اللہ عنہم مجمعین۔ اللہ رب العزت ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اپنی آنکھوں سے
دنیا کی مقدس ترین ہستی کی زیارت کی، ساتھ دیا اور اس دین کی دعوت کو ہم تک پہنچایا. یہ وہ ساری جگہ، یہ جو دیوار گزر رہی ہے، یہ دیوار گزر رہی ہے، یہ مسجد کی دیوار شروع یہ ہم یہ مسجد، یہ طائف شہر ہے سارا. یہ وہی مسجد دوسری سائڈ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہر مسلمان کو بیت اللہ کی زیارت کروائے، مسجد نبوی کی زیارت کرائے، مدینہ شریف کی، مکہ المکرمہ کی. ہر کلمہ پڑھنے والا لازمی آئے، زیارات کرے، ان چیزوں کو دیکھے، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. یہ طائف شہر ہے سارا. جی واجد بھائی آپ نہیں بول رہے، زیارت کر رہے ہیں واجد بھائی، شیخ واجد صاحب ماشاءاللہ. لقمان بھائی اب آگے ہم طائف شہر میں انٹر ہو گئے. طائف شہر میں انٹر ہو رہے ہیں. اب یہ طائف شہر ہی ہے، اس میں سٹی ہے، یہ سینٹر سٹی. یہ سینٹر سٹی سے ہم گزر رہے ہیں، آگے ہم مین شہر میں انٹر ہو رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایک سسٹر نے سلام بھیجا ہے، اللہ آپ پر بھی سلامتی کرے سسٹر، جزاک اللہ. یہ رضا بھائی کہہ رہے ہیں ہمارے لیے دعا کیجیے گا. اللہ رب العزت جتنے پریشان لوگ ہیں سب کے لیے آسانی فرمائے، اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرمائے. جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ رب العزت ان کی پریشانیاں دور فرمائے، کیونکہ اللہ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اللہ کے کن کہنے سے ہر ناممکن چیز ممکن ہو جاتی ہے. تو سب کو اللہ رب العزت مکہ مکرمہ کی اور مدینہ شریف کی زیارت کروائے. میری سب کے لیے دعا ہے. جتنے لوگوں نے مجھے دعا کا کہا تھا ان کے لیے بھی دعا کی ہے. وہ لوگ جو نہیں کہہ سکے سب کے لیے میں نے دعا کی ہے، اور انشاءاللہ مزید بھی کریں گے. اللہ رب العزت ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور جتنے پریشان لوگ ہیں اللہ رب العزت ان کی پریشانیاں دور فرمائے. جن کے فنینشیل ایشو ہیں، جو مقروض ہیں، اللہ ان کو قرض کی دلدل سے نکالے. یہ قرض کی دلدل میں جو پھنسے ہوتے ہیں ان کو ہی اندازہ ہوتا ہے. بس اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے. یہ طائف مین شہر میں انٹر ہو گئے. یہ فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ رب العزت مدد فرمائے. بلکہ کل ہم نے جمعہ پڑھا ہے مکہ مکرمہ میں، امام کعبہ نے بڑی دعا کرائی ہے فلسطین کے لیے. تو جتنے مسلمان پریشان ہیں جس ملک میں ہیں سب کی اللہ مدد فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے.
جتنے لوگ یہ کمنٹس میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، میری دل سے دعا ہے سب کے لیے کہ اللہ ان کی ساری پریشانیاں